سر لاہور میں جو وکیلوں کے ساتھ ہوا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی سر دیکھیں وہ جو انسٹیگیشن تھی ڈاکٹرز کی طرف سے وہ نامناسب تھی، اور ریاست کی طرف سے بھی ایک ٹوٹل ان ایکشن رہی کہ ایف آئی آر درج ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے لیکن اریسٹ وغیرہ جو ہیں وہ نہیں ہوئے. پورا پروسیشن نکلا اور پروسیشن کے ہاسپٹل پہنچنے تک کافی وقفہ تھا، لیکن ایڈمنسٹریشن نے وہاں پہ بھی ان کو روک کے ان سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. تو تمام تر بلیم جو ہے وہ وکلا پہ ڈالنا نامناسب ہے، اور یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ ہاسپٹل پہ اس طرح اٹیک ہوتا. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک حد تک جسٹیفیکیشن موجود تھی. اچھا، ہاسپٹل پہ اٹیک کی جسٹیفیکیشن کیسے ہو سکتی ہے رضا ربانی صاحب؟ نہیں دیکھیں، میں نے آپ سے عرض یہ کیا ہے کہ جو قانونی راستہ پہلے اپنایا گیا، ایف آئی آر لانچ کروائی گئی، ایف آئی آر لانچ ہونے کے بعد ان ایکشن رہا، ان ایکشن کے بعد ایک سمجھوتا یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس کے بعد جو ہے یہ پورے کی پوری سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی. جو ہوا کل ہسپتال کے اندر وہ مناسب نہیں تھا، لیکن تمام کا تمام بلیم جو ہے وہ وکلا پہ ڈالنا میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مناسب نہیں تھا اور کسی حد تک جسٹیفیکیشن بھی موجود ہے. یہ وکلا کے حملے کی وجہ سے کئی مریض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک مریضوں کا تعلق ہے تو وہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے اور وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ درست ہے کہ انتظامیہ کی طرف سے ٹوٹل ان ایکشن رہا which precipitated this action. وکیلوں کے خلاف پرچے کٹنے چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے قانون کے مطابق. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون ہے دیٹ شوڈ ٹیک اٹس کورس، اور دونوں سائڈز پہ جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کو جو ہے وہ قانون کی گرفت میں آنا چاہیے. لاہور بار کے جو لیڈر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ لاہور بار کے لیڈرز جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس وقت ایک افہام و تفہیم کا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے اور سچویشن کو جو ہے مزید خراب ہونے سے بچانا چاہیے. بار کونسل کو ڈسپلنری کارروائی کرنی چاہیے وکلا کے خلاف. دیکھیں یہ تو اب بار کونسل اس سے سیزڈ ہو میٹر سے، اور وہ دیکھے کہ کس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی، تو پھر اس کے بعد ہی وہ کوئی فیصلہ کر پائیں گے. تھینک یو. تو کیا کوئی وکیل آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایمرجنسی میں گھس کے وہاں کسی کا وینٹیلیٹر اکھاڑے گا یا کسی کے بیڈ پہ مارے گا یا کسی کی جو شیشے توڑے گا؟ آپ وکیل ججوں کو تھپڑ تو مارتے رہے ہیں اور کیا نہیں کرے گا. دیکھیں وہ آپ نے ایک خاص انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھا ہے، میں اس ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہے. نہیں، آپ نے ایک ہی کے بارے میں پوچھا ہے. کل کی بات آپ نے کی ہے کہ کل آپ جو ہے وکلا کا بتاتے ہیں. یہاں مجھے جو نظر آیا آپ ہی کی توسط سے نظر آیا کہ وکلا کو مار پڑ رہی تھی وہاں. مجھے بتائیں 1 مہینے سے یہ بات ہو رہی تھی تو ایڈمنسٹریشن سوئی بھی تھی. اس کا مطلب وکلا نے ٹھیک کیا جو کیا؟ عثمان وکلا نے کیا ہے. پہلے یہ تو نہیں، جو وکلا نے حملہ کیا کل اسپتال پہ ٹھیک تھا. پہلے تو یہ تصدیق کریں کہ وکلا نے حملہ کیا ہے. کل جو ویڈیوز آئی ہیں وہ وکلا نہیں تھے. میں کہہ رہا ہوں ویڈیو ہمارے اپنے جلوسوں میں ہم نے دیکھا ہے کالے کوٹ پہن کے بھجوا دیتی تھی ایڈمنسٹریشن تاکہ اس کو جو ہے مذموم کر کے ان کو خراب کیا جائے، ان کو جو ہے داغدار کیا جائے، ان کے چہرے. پھر آپ کے لاہور بار کے جو تنظیمی رہنما ہیں وہ کیوں حمایت کر رہے ہیں وکلا کی اگر یہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ دیکھیں آپ وکیل پہ جو یلغار آپ کی ساری میڈیا نے ماری ہوئی ہے، آپ کی ساری ایڈمنسٹریشن نے ماری ہوئی ہے، آپ نے پرچے درج کروا دیے ہوئے ہیں اور وکلا کو گرفتار کر لیا ہوا ہے. تو وکلا کیسے گرفتار ہو گیا اگر وہاں پہ وہ گئے ہی نہیں بقول آپ کے؟ تو میں نے کب کہا ہے نہیں گئے، لیکن اگر پرامن احتجاج تو آپ کا حق ہے نا. اگر آپ چیلنج کرتے ہو آ کے دکھاؤ. اسپتال کی ایمرجنسی میں پرامن احتجاج کے لیے گئے تھے. یہ تو ابھی ہسپتال ایمرجنسی کے اندر تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایمرجنسی کے اندر جو تقریب کاری ہوئی ہے یا توڑ پھوڑ ہوئی ہے یا مریضوں سے مس بیہیو کیا ہے، وہاں آپ ذرا اس کی تصدیق تو کریں، تفتیش تو کریں کہ کس نے کی ہے. یہ اگر تو کسی کالے کوٹ نے کی ہے تو بالکل ہم مذمت کریں گے، لیکن اگر اسی کے اندر آپ نے بھجوائے ہیں اس قسم کے گلو بٹوں کو بھیجا ہے یا کسی نے آپ کی حکومت کے گماشتے گئے ہیں
تاکہ وکلاء کی اس جو پرامن احتجاج ہے اس کو داغدار کیا جائے, اس کو مضمون کیا جائے. اگر جو بھی وکلاء ملوث پائے جائیں, ان کی ویڈیو ہے اسپتال ایمرجنسی میں, تو کیا ان کے خلاف پرچے کٹنے چاہیے, انہیں سزائیں ملنی چاہیے؟ دیکھیں تفتیش کریں اس چیز کی, بالکل اگر وہ سمجھتے ہیں تو تفتیش کریں, ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں, وہ اپنا دفاع کریں گے, بتائیں گے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اپنی ناکامیوں سے پردہ پوشی کرنے کے لیے, ان مسائل کو جو ہے یہ دبانے کے لیے یہ اس قسم کے ایشوز پیدا کرتی ہے, جان بوجھ کر کرتی ہے, کیونکہ ان کو وکلاء سے خوف ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حکومت جنرل مشرف کو باعزت طور پہ بری کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے, اور وکلاء کو بدنام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی اور وکلاء تحریک جنرل مشرف کے خلاف, اس کے بری کرنے کے خلاف نہ نکلے. کیا یہ بھی ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے. آپ اگر دیکھیے گا تو یہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو بچایا جائے. آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی, بلکہ ان کے اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کابینہ کی منظوری ہی نہیں تھی سرے سے. پھر یہ خود دے رہے ہیں کہ فیصلہ نہ کرے, وہ خصوصی عدالت نہ کرے. پھر لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے لے کر گئے ہیں, اور اس میں انہوں نے جو ہے پھر ایک کھڑی کر دی ایک ایسی ایشو کہ جی ایمرجنسی تو اور چیز ہوتی ہے, یہ سبورشن آف یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ غداری کا مقدمہ ہوا. جی بالکل, سپریم کورٹ نے اس پر واضح اپنا جو ہے فیصلہ دیا ہے, اور ساری سپریم کورٹ اس میں شامل تھی. جی ہاں, 16 ججز شامل تھے. سو اس میں بہر کے آپ دیکھیے حکومت کی بدنیتی دیکھیے. پہلے جو ہے عمران خان صاحب کیا کہتے رہے, اور اب یو ٹرن ہر چیز کا. جس طرح آپ یہ مانتے ہیں کہ جو لاہور میں واقعہ ہوا اس کے بعد وہ کسی بھی وکلاء تحریک کو عوامی سپورٹ ملنا مشکل ہوگا؟ دیکھیں جس طرح سے اب آپ کا, میں معذرت کے ساتھ کہوں گا, میڈیا ویسے تو بہت ماشاءاللہ آگہی دیتا ہے, لیکن اس معاملے میں عرض کرتا چلوں کہ جس انداز سے حکومت نے اسے پورٹرے کیا ہے, اگر آپ مریضوں کو جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں, اگر آپ وینٹیلیٹر, اگر آپ ڈاکٹرز کے اگر آپ دکھاتے ہو ایمرجنسی میں گھسنا دکھاتے ہو, اگرچہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں دکھانا چاہیے تھا, انہی کے گماشتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہی کے گماشتے ہیں, یہ وکیل نہیں ہے, نہ کوئی وکیل ایسا سوچ سکتا ہے نہ کر سکتا ہے. اس بات کی تصدیق کی جائے. کوکب صاحب ایک بہت سینئر وکیل ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ پرائیویٹ لا کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ وکلاء نہیں تھے, اور ان پرائیویٹ لا کالجز کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ تعلیم بغیر تربیت کے اور تعلیم کے بھی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ تو اس مفروضے پر ہے کہ یہ یا طلباء تھے یا متوقع وکیل تھے یا وکیل تھے, یہ تو اس مفروضے پر جا رہے ہیں. میری ایک اور چیز ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ کی تھیوری سے میں اتفاق کر رہا ہوں, جو آپ کی تھیوری ہے کہ وکلاء کی کسی, میرا سوال ہے سر, چلیں سوال ہی سمجھ لیں, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, بلکہ میرا بھی ہم خیال ہوں میں اس کا, کہ انہوں نے اس متوقع تحریک سے جو وکلاء کی تحریک ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے, فورسٹال کرنے کے لیے انہوں نے اپنے ہی گماشتوں کے ذریعے اس طرح کا جو ہے وہ امیج بنانے کی کوشش کی ہے جس میں پبلک کی انوالومنٹ جو ہے وکلاء سے متنافر ہو جائے. سو اس چیز کو ملحوظ رکھیے گا, چونکہ میں یہ چیز دیکھتا آیا ہوں اسٹوڈنٹ لائف سے. میں آپ کو یقین سے دلاتا ہوں کہ میں لیڈ کیا کرتا تھا بطور صدر کے, قسم لے لیں کہ ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی اینٹ ہوا کرے تو اس وقت بھی کالا باغ کا یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ وہ ہمارے بار آپ نے وکلاء تحریک مشرف کے خلاف جو تھی اس میں ڈنڈا اٹھایا ہوگا. ڈنڈا نہیں اٹھایا ہوگا, ڈنڈے کھائے ہیں آپ کے سامنے, آپ گواہ ہو اس چیز کے. خالی ہاتھ تھا, ڈنڈے کھائے ہیں میں نے, اور یہ ابھی تک 32 جو ہے دوبارہ بھی تیار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں ہم تو قوم کے لیے, ملک کے لیے, اس کی پاکستان کی عظمتوں کے لیے ہر چیز قربانی دینے کو تیار ہیں. بہت شکریہ. سارا وکلاء کالے کوٹ کو داغدار نہ کیجیے گا, میرا مقدس پیشہ ہے اور میں نے عبادت سمجھ کے اس پیشے کو اپنایا. قائد اعظم کا بھی مقدس پیشہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ہے, قائد اعظم کا ہے, جس نے تخیل پاکستان دیا, علامہ اقبال کا ہے یہ پیشہ, یہ ہمارا بالکل پیشہ ہے. مجھے یہ نظر آیا ہے کہ اس میں پرووک کرنے میں کچھ تیسری کوئی خفیہ ہاتھ ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑھے اور بڑھایا گیا ہے, کیونکہ یہ معاملہ پرسوں میری اطلاع کے مطابق تو سیٹل ہو گیا تھا ججز اور یہ وکلاء کا, اور لیکن اس کو بعد میں ایک جو ہے پرووکیٹیو قسم کی جو تھی اس کو وائرل کر کے اس سے بات کو بڑھایا گیا, اور یہ افسوسناک بات. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان تو یہ ہوگا وکلاء کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کو پبلک کی نگاہ میں گرانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ آئندہ سے یہ ریزسٹنس کی فورس نہ بن سکے. تھینک یو. انتہائی افسوسناک, انتہائی افسوسناک, انتہائی. اور کیا کرنا چاہیے حکومت کو اور وکلاء کی تنظیموں کو؟
ان کو بیٹھ کے تو اس کا پرماننٹ سلوشن حل کرنا چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. یہ قانون میں کیا ہے, کون ایکشن لیتا ہے؟ نہیں, یہ تو گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ دیکھے کہ کیا کہ کس نے کیا کیا اور کیا آفینس بنتا ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرے. آپ بھی جوڈیشری کا تو حصہ رہے ہیں. ہاں بالکل میں رہا ہوں. تو جو ڈسپلن کمیٹیز ہوتی ہیں یا جو ٹرائبونلز ہوتے ہیں وہ فعال ہیں یا نہیں؟ نہیں, دیکھیں ان کو فعال ہونا چاہیے. اس قسم کے واقعات دیکھیں, یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو بات اب آئے گی تو کیا ہماری عزت رہ جائے گی اس میں. یہ پروفیشن کا مسئلہ ہے, ہمارے پروفیشن کی. فعال ہے یا نہیں اور کیوں نہیں ہے؟ اگر نہیں دیکھیں اس پہ میرے کومنٹس نہ ہی لیں تو بہتر ہے. فعال اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے صرف ووٹرز کی خاطر اس میں ایکشن نہیں لیتے. جوڈیشل جو ڈسپلن ٹرائبونل ہوتے ہیں اور کمیٹیز, ان کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ وہ تو دیکھیں مختلف ہیں. ایک تو ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہوتی ہے ہماری ڈسپلنری کمیٹی جو ہے بار کی, وہ ایکشن لیتی ہے اگر کوئی مس کنڈکٹ ہے تو. یا دوسرا ہے کہ ایک جج صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے ہیں اگر یہ معاملہ ان کے. کون جج صاحب ہوتے ہیں؟ ہائی کورٹ کے جج صاحب ہوتے ہیں اور 2 ممبر. تو یہ ان کی میٹنگیں ہوتی ہیں؟ میٹنگز ہوتی ہیں بالکل. تو کوئی کارروائی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بالکل, فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن اگر اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہوتے تو. لیکن اگر وہاں پہ کوئی فیصلہ جائے گا تو ہوگا نا. اگر وہاں پہ کوئی جائے ہی نہ, وہاں پہ کیس ہی نہ جائے تو وہ کیا کریں گے؟ یہ کس کی ناکامی ہے؟ وکلا تنظیموں کی, لیڈروں کی, حکومت کی, انتظامیہ کی, کس کی ناکامی ہے؟ انتظامیہ کا تو اس نے نہیں, جو ہماری جو باڈی ہے اس کا ہے نا, وہ کرے اس کو. جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو پروفیشن میں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. آپ کے جو تنظیموں کی جو باڈی کے منتخب نمائندے ہیں وہ تو ساتھ دے رہے ہیں وکلا کا اور کہہ رہے ہیں وکلا نے کچھ غلط نہیں کیا. نہیں, وہ جو اتنے ساتھ نہیں ہیں, جو مطلب ہر کوئی اس کو کنڈیم ہی کر رہا ہے. میجورٹی جو ہے اگر 1-2 نے کوئی ان کے خلاف بیان دے دیے ہیں تو وہ دونوں چیزوں کو, دونوں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. اس کی انکوائری مکمل ہونی چاہیے. اور کس کو انکوائری کرنی چاہیے؟ گورنمنٹ کرے یا جو بھی کمیٹی بن جائے وہ کرے, اور جو ہیں ان کو بالکل اسپیئر نہیں کرنا چاہیے. اور جو مریض ایمرجنسی میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ان کے ذمہ دار جنہوں نے یہ ایکٹ کیا ہے وہی ہیں. کون ہے وہ جس نے بھی کیا ہے. آپ نام کیوں نہیں لے رہے؟ نہیں, میں کس کا نام لوں؟ میں کوئی آئی وٹنس تھوڑی ہوں. نہیں, کیا وکیل ہیں؟ کون ہے وہ؟ وکیل بھی ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں. کیا ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں تو آپ بار ایسوسیشن سے پوچھیں. بار ایسوسیشن آپ تو وکیل ہیں. نہیں, میں تو اس میں گورنمنٹ آفیسر ہوں, اس کیپیسٹی میں تو میں نہیں بات کر سکتا. نہیں, ایز اے لائر آپ کیا کہیں گے؟ جب میں لائر ہوں گا تو ضرور جواب دوں گا آپ کو. کیوں آپ ڈرتے ہیں وکیلوں سے؟ میرے بھائی ہیں جی, میں کیوں ڈروں؟ ہمارے سر کا تاج ہے, ہمارے جھومر ہیں. ابھی بھی سر کے تاج ہے. کسی نے اگر کوئی واقعہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے کسی پروفیشن کی رسپیکٹ میں تو کمی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے, اس طرح کے عناصر تو آپ کو تمام پروفیشنز میں کیا ایکشن لینا چاہیے؟ جو ذمہ دار ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے چاہے وہ وکیل ہے, دونوں سائڈ کی فوٹیج دکھائیں, دونوں سائڈ کی ویڈیو دکھائیں, دونوں کے خلاف ایکشن کے لیے بات کریں. کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک سیگمنٹ کو ڈائریکٹ فریق بنا کے یا پارٹی بنا کے انصاف کے تقاضا. وکیلوں نے جو کیا اس کا جواز تھا. نہیں, میں جواز کی بات نہیں کر رہا, میں تو کہہ رہا ہوں کہ دونوں فریقوں کی ویڈیوز دکھائیں اور جو ذمہ دار ہے اس کا تعین کریں. آپ مجھے بتائیں جو اسپتال میں ہوا وہ ڈاکٹروں نے تو نہیں کیا, وہ وکیلوں نے کیا ہے. تو آپ مکمل فوٹیج دکھا دیں, پتہ چل جائے گا. میں بھی دیکھ لیتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں. تھینک یو. آپ بتائیں نا سر, کیا کہہ رہے ہیں وکلا گاندھی کے بارے میں؟ میں مذمت کرتا ہوں اس کی, جو ہاسپٹل پہ اٹیک کیا گیا ہے. یہ ریگریٹیبل, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ان کو کچھ شکایت بھی تھی تو بات چیت سے پہلے بھی یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا, دوبارہ بھی حل ہو جاتا. کیا کارروائی ہونی چاہیے وکیلوں کے خلاف؟ وکیلوں کے خلاف جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں, چاہے میں بھی ہوں, اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. وکلا تنظیموں کا کیا کردار رہا ہے اس میں؟ وکلاء تنظیمیں اس میں اپنا کردار بھرپور ادا نہیں کر سکتی. گو انہوں نے مذمت کی ہے بڑی تنظیموں نے, لیکن جو کردار ان کو اس میں ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. اور خصوصاً مجھے بہت گلہ ہے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے اور پاکستان بار کونسل سے. ان لوگوں کو آگے آ کے اس مسئلے کو سلجھانا چاہیے تھا. یہ جو الیکشنز ہو رہے ہیں لاہور بار کے, یہ بھی ایک وجہ ہے, سیاست کی گئی ہے.
हो सकता है इसमें सियासत भी की गई हो, इसको खारिज अज इम्कान नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन ऐसी बातों जो मुल्की अमलाक का नुकसान और जानी नुकसान, इस पर सियासत करना बहुत ही इंतहाई काबिल मजम्मत और इंतहाई शर्मनाक है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये टोटली ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ये कानून को जो हाथ में लिया गया है, ये वकीलों को जेब नहीं देता था कि ऐसा इकदाम करें। नंबर 2, इसके ये इंसानियत के खिलाफ भी। एक हॉस्पिटल जो है ना, वो हालत जंग में भी वो इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं। वहाँ बड़े सेंसिटिव और बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में मरीज़ होते हैं और उनको भी खौफ व हरास में मुब्तला किया गया। और ये वकील नहीं है, इनके इमीडिएट लाइसेंस ख़त्म करके इनको भी प्रोफेशन से निकालना चाहिए। मुकम्मल हमारा मुतालबा ये है। लेकिन लाहौर बार के जो लीडरान हैं तंजीम के, वो तो कह रहे हैं वकीलों ने कुछ गलत नहीं किया। बस लीडर जो है ना भाई, यही इस मुल्क में जितना भी फुकदान है, चाहे आवाम की लीडर हो, चाहे वकला की लीडर हो, चाहे मजदूरों की लीडर हो, चाहे लीडरशिप हो, चाहे साफियों की, सारे के सारे करप्ट हैं और बदनवान हैं। और वो आवाम का और उसके सुनों को सौदेबाजी वो करते हैं और जो है ना वो अपना फ़र्ज पूरा नहीं करते। तो आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? इलेक्शन मैंने लड़ा था, लेकिन इलेक्शन करोड़ों रुपए खर्च करना पड़ता है और वो कोई भी जो है ना, ये माफिया बन चुका है इलेक्शन के ऊपर जो आता है वो। तो क्यों ये पैसे क्यों खर्च किए जाते हैं इलेक्शन? यही नहीं करना चाहिए, टोटली नहीं करना चाहिए। ये टोटली तौर पे सिस्टम भी सारा गलत है। एक माफिया जो है ना, वो पैसे क्यों लगाते हैं इलेक्ट होने के लिए? पैसे लगाते हैं माल बनाने के लिए। कैसे माल बनता है? वो बनता है वो सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे एक वक्त में। जी, एडवोकेट कोकब इकबाल साहब, जो लाहौर में वाक़या हुआ, इस पर आप क्या कहते हैं? वो वाक़े का तो हमें बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैंने टीवी पे भी देखा है कि जो नारे मार रहे थे और ज़्यादा शोर शराबा कर रहे थे ना, वो लोग थे नौजवान वकील। तो हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई है हमारे प्रोफेशन के साथ कि ये प्राइवेट लॉ कॉलेजेस खुल गए हैं। हमने तो जब लॉ कॉलेज से डिग्री ली थी 1965 में, तो पूरे पंजाब में एक यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज था जिसका बड़ा स्टैंडर्ड मायार था, जहाँ पढ़ाने वाले बाद में कोई चीफ जस्टिस बने, कोई हाई कोर्ट के, कोई लाहौर के। तो अब ये जो प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, उनको सिर्फ पैसे से गरज है। वो थर्ड क्लास लोगों को भी दाखिला दे देते हैं, फिर वहाँ पे आप हाजिरी के लिए भी नहीं जाते, वो कहते हैं पैसे दो हाजिरी लगा छोड़ेंगे। अब ये लोग जो आए हैं ना जनाब, इन्होंने बदकिस्मती से बदमाशियाँ शुरू कर दी हैं। कभी हमारे पुलिस कचहरी में किसी अहलमर्द से लड़ाई की, उसको मारा, किसी सिपाही से मारा, किसी चपरासी से मारा। तो ये इन लोगों ने हमारी लुटिया डबो दी है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना, ये बंद हो जाने चाहिए। तो इन लोगों ने ये सारा कुछ किया है। जो हमारे लोग होते थे, सीनियर लोग होते थे, हमारे बड़े जो थे, क्या बात थी उनके नाम तो ले तो दुनिया सलाम करती है। तो उन्होंने जो हमें अखलाकियत सिखाई, लीगल एथिक्स सिखाई, स्टैंडर्ड सिखाया, माया बड़े लोगों की बातें, उनकी रिवायात बताई, तो उस वक्त तो फिर जनाब माला बहुत इज्जत थी काले कोट की, क्योंकि जो लोग काला कोट पहनते थे वो स्कॉलर होते थे, बड़े आलम फाजल लोग होते थे, बड़े महजब और शाइस्ता होते थे। और जैसे हमारे जस्टिस खोजा साहब ने फरमाया कि उनके वालिद साहब जो थे वो जाया करते थे, जब उनको देख के तो खड़े हो जाते थे, लोग रास्ता दे देते थे, इतनी इज्जत होती थी ना। तो ये बदकिस्मती ये हुई है और हमें ज़रूरत ये है। आप देखिए हर साल ये भेड़ बकरियों की तरह सैकड़ों वकील निकल रहे लॉ कॉलेजों से। उन्होंने तो इस प्रोफेशन का पठा बढ़ा दिया है, सैचुरेट हो गया है। तो इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। ऐसे ये प्राइवेट कॉलेज मेंटल, देखिए मैं आपको बताऊं, दूसरा है डेंटल और मेडिकल कॉलेज में भी यही हुआ। मेडिकल कॉलेज खुल गए जनाब प्राइवेट, और उनका भी यही हाल है कि वहाँ पे भी वो ये है कि जो पास होके आते हैं इंतहाई नालायक हैं। यानी उनको ये नहीं पता कि टीका जो है इंट्रावीनस लगाना है या इंट्रामस्कुलर लगाना है, यानी गोश्त में लगाना है या वेन में लगाना है। मेरा एक नौकर था, उसको कुत्ते ने काट लिया, तो मैं गया तो वो डॉक्टर पूछता है कि दूसरे को फ़ोन करके कि यार ये गोश्त में टीका लगाने, मैंने कहा बाबा नर में लगा दिया तो हार्ट में चला जाएगा, सीधा बंदा मर जाएगा। वो तुझे इतना भी नहीं पता। यही हाल उधर है मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस का, यही हाल है इधर लॉ कॉलेज जो प्राइवेट खुले। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको बंद करना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए।